يفنى الكل ويبقى هو ليس الباقي إلا هو الله 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 ما لي رب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو روپیے ملتے ہیں کیا ان روپیوں کو قربانی میں صرف کر سکتے ہیں؟ تو بالکل ان روپیوں کو قربانی میں صرف کیا جا سکتا ہے کہ جب وہ روپیے لے لیا، وہ اس کی ملکیت میں آ گئے، وہ اس کے ہو گئے، تو اب وہ جہاں چاہے صرف کرے، اور قربانی میں بھی صرف کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی اعلم۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایسا شخص جس پر قربانی واجب نہیں ہے، اگر وہ اپنی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو کیا کر سکتا ہے؟ تو بالکل وہ کر سکتا ہے، مگر یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ اگر ایسا شخص جس پر قربانی واجب نہیں ہے، اس نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا تو اسی جانور کی قربانی کرنا اس پر واجب ہو جائے گا، اور اگر جانور پہلے سے موجود ہے اور وہ اسی کی قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کی قربانی کرے گا تو وہ نفل قربانی ہوگی، وہ ثواب پائے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ بڑا جانور جس میں 7 لوگوں کی قربانی ہوتی ہے، تو ان میں 6 سنی صحیح العقیدہ ہیں اور ایک جو ہے وہ بد مذہب ہے، ایسا کہ اس کی بد مذہبی حد کفر کو پہنچ گئی ہے، تو کیا ان 6 کی قربانی درست ہوگی؟ تو واضح رہے کہ اگر ان شرکاء میں سے ایک بھی کافر یا بد مذہب وہابی مرتدین وغیرہ میں سے کوئی ہو تو ان 7 میں سے کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی اعلم۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا قربانی کا جانور کافر سے خریدا جا سکتا ہے؟ تو کافر سے جانور خریدنے میں کوئی حرج نہیں، اور اسی میں یہ بھی پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص چوری کا جانور بیچ رہا ہے تو کیا اس سے خریدا جائے یا نہیں؟ تو اگر یہ صرف شبہ ہو کہ فلاں شخص دوسرے کا جانور چوری کر کے بیچ رہا ہے تو اس کا اعتبار نہیں، اور اگر اس کو اس بات کا علم ہے اور وہ یقینی طور پر جانتا ہے کہ فلاں شخص جو جانور بیچ رہا ہے وہ چوری کا ہے، تو اس سے جانور کا خریدنا جائز نہیں، کہ وہ تو اس کی ملکیت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی اعلم۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ قربانی کا وقت کب سے کب تک ہے، کتنے دن ہے، اور چاند کی کس تاریخ سے کس تاریخ تک ہے؟ تو قربانی کا وقت 10ویں ذوالحجہ کی طلوع صبح صادق سے 12ویں ذوالحجہ کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی 3 دن اور 2 راتیں، کہ ان دونوں راتوں میں بھی قربانی ہو سکتی ہے، مگر رات میں ذبح کرنا مکروہ ہے۔ پہلا دن یعنی ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ کو قربانی کرنا سب میں افضل ہے، پھر 11ویں، پھر 12ویں تاریخ کو، اور شہر میں قربانی کی جائے تو شرط یہ ہے کہ نماز ہو چکے، لہٰذا نماز عید سے پہلے شہر میں قربانی نہیں ہو سکتی۔ واللہ تعالی اعلم۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ کون کون سے جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے اور ان کی کیا عمر ہونی چاہیے؟ تو قربانی کے جانور 3 قسم کے ہیں، اونٹ، گائے اور بکری، کہ ہر قسم میں ان کی جتنی قسمیں ہیں سب داخل ہیں، چاہے نر ہو یا مادہ، خصی ہو یا غیر خصی، سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ قربانی کے جانور کی عمر یہ ہونی چاہیے: اونٹ 5 سال کا، گائے 2 سال کی، بکری 1 سال کی۔ اس سے کم عمر کی ہو تو قربانی جائز نہیں، زیادہ ہو تو جائز ہے بلکہ افضل۔ ہاں، دمبا یا بھیڑ کا 6 مہینے کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں 1 سال کا معلوم ہوتا ہو تو قربانی اس کی بھی جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ 7واں سوال یہ ہے کہ وہابی کا گوشت سنی نے ذبح کیا تو کیا اس کا گوشت کھانا جائز ہے؟ تو اگر یہ صورت ہے کہ سنی نے ذبح کیا
اور گوشت کاٹ کر بوٹی بنانے تک وہاں سنی موجود رہے ہوں کہ ان کی نظروں سے گوشت غائب نہیں ہوا ہے، اور اپنے ٹھکانے پر لانے تک گوشت سنی کی نظر کے سامنے ہی رہا، تو اس گوشت کا کھانا جائز ہے، مگر چونکہ وہ جانور جس کا ہے وہ وہابی ہے، تو یہ صورت ناممکن معلوم ہوتی ہے کہ وہاں جانور ذبح ہو کر گوشت کاٹنے اور تقسیم کرنے تک کی کوئی سنی موجود رہے، کیونکہ دیکھا یہی گیا ہے کہ جب وہابی کا جانور ہے تو اس کے ارد گرد بھی وہابی ہی ہوتے ہیں، لہٰذا وہابی کا جانور سنی اگرچہ ذبح کیا تب بھی اس کا گوشت نہ کھایا جائے، احتیاط اسی میں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ 8واں سوال یہ ہے کہ قربانی مرحوم کے نام سے کریں تو زیادہ ثواب ہے یا زندوں کی طرف سے کریں تو زیادہ ثواب؟ تو واضح رہے کہ ہر مالک نصاب پر اپنی طرف سے ایک قربانی کرنا واجب ہے، جبکہ دوسرے کے نام سے قربانی کرنا، یعنی دوسرے کو ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا، یہ نفل ہے، تو ظاہر ہے کہ زیادہ ثواب واجب کی ادائیگی میں ہے۔ جہاں تک ایصال ثواب کی بات ہے تو وہ زندہ اور مردہ دونوں کو پہنچتا ہے، تو واجب کے علاوہ قربانی جس کے نام سے کرنا چاہے کرے، ثواب پائے گا۔ اور احادیث سے ثابت ہے کہ سید عالم حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت مرحومہ کی طرف سے قربانی کی۔ یہ حضور کے بے شمار الطاف میں سے ایک خاص کرم ہے۔ اس موقع پر بھی امت کا خیال فرمایا، اور جو لوگ قربانی نہ کر سکے ان کی طرف سے خود ہی قربانی ادا فرمائی۔ جب حضور نے امت کی طرف سے خود قربانی کی تو جو مسلمان صاحب استطاعت ہو، اگر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کی ایک قربانی کر دے تو زہے نصیب، بڑی سعادت کی بات ہے، اور بہتر سینگ والا مینڈھا ہے جس کی سیاہی میں سفیدی کی بھی آمیزش ہو، جیسے مینڈھے کی خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی فرمائی۔ 9واں سوال یہ ہے کہ کیا قربانی کا گوشت کسی کافر یا وہابی کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو قربانی کا گوشت کافر کو نہیں دینا چاہیے کہ یہاں کے کفار حربی ہیں، یعنی یہاں کے کافروں کو گوشت دینا جائز نہیں۔ اسی طرح وہابی، دیوبندی وغیرہ مرتدین میں سے بھی کسی کو قربانی کا گوشت دینا جائز نہیں کہ قربانی کا گوشت متبرک ہے، اور وہ اس لائق نہیں کہ متبرک گوشت انہیں دیا جائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ 10واں سوال یہ ہے کہ قربانی میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے، ایسا ہوتا ہی ہے کہ جاننے والے گھر پر گوشت دے کر چلے جاتے ہیں اور معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہے، کس نے بھیجا ہے اور ذبح کس نے کیا ہے، تو ایسے گوشت کا کیا حکم ہو گیا؟ تو وہ گوشت جس کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ فلاں سنی بھائی نے ہدیہ کیا ہے، تو اس کے کھانے میں تو کوئی حرج نہیں، کہ اس کے حلال ہونے میں کوئی کلام نہیں۔ یہ سنی حضرات تو یہ خود ہی ذبح کرتے ہیں اکثر، بلکہ قصائی بھی سنی لاتے ہیں، یہی عرف ہے، اور سنی سے یہی امید بھی رکھنا چاہیے۔ اصول فقہ کا ایک قاعدہ ہے، امور المسلمین علی السداد حتی یظہر غیرہ، کہ مسلمانوں کے کاموں کو بھلائی پر محمول کریں گے جب تک کہ اس کا غیر ظاہر نہ ہو۔ رہا یہ کہ وہ گوشت جس کے بارے میں معلوم نہیں کہ کسی وہابی نے بھیجا ہے یا سنی نے، تو وہ دیکھے کہ اس کے تعلقات اور معاملات صرف سنیوں سے یا وہابیوں سے بھی وہ میل جول رکھتا ہے۔ اگر وہابیوں سے بھی میل جول رکھتا ہے تو اس کو گوشت کے بارے میں تحقیق و تفتیش کرنا چاہیے، سنی کا ہو تو کھائے ورنہ نہیں، اور اگر اس کے تعلقات صرف سنیوں سے ہے، وہابیوں سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، تب بھی احتیاط اسی میں ہے کہ تحقیق و تفتیش کرے۔ واللہ تعالی اعلم۔
اور ایک سوال یہ ہے کہ قربانی کرتے وقت جو تقوی ہونا چاہیے وہ کون سا تقوی ہے؟ تو شاید یہاں سائل کے مراد یہ ہو کہ ذبح سے جانور حلال ہونے میں کیا شرطیں ہیں۔ تو ذبح سے جانور حلال ہونے کے لیے جو چند شرطیں ہیں، تو پہلی یہ اس میں کہ ذبح کرنے والا عاقل ہو، پاگل یا اتنا چھوٹا بچہ جو بے عقل ہو ان کا ذبیحہ جائز نہیں۔ دوسرا یہ کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ذبح کرے۔ چوتھا خود ذبح کرنے والا اللہ تعالیٰ کا نام اپنی زبان سے کہے۔ اگر یہ خاموش رہا اور دوسروں نے نام لیا اور اسے یاد بھی تھا، بھولا نہ تھا، تو جانور حرام ہے۔ پانچواں یہ کہ اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے ذبح پر نام لینا مقصود ہو، اور اگر دوسرے مقصد کے لیے بسم اللہ پڑھیں اور ساتھ لگے ذبح کر دیا اور اس پر بسم اللہ پڑھنا مقصود نہیں تو جانور حلال نہیں ہوا۔ مثلا چھینک آئی اور اس پر الحمدللہ کہا اور جانور ذبح کر دیا، اس پر نام الہی ذکر کرنا مقصود نہیں تھا تو جانور حلال نہ ہوا۔ چھٹا یہ کہ ذبح کے وقت غیر خدا کا نام نہ لیں۔ ساتواں یہ کہ جس جانور کو ذبح کیا جائے وہ ذبح کے وقت زندہ ہو، اگرچہ اس کی حیات کا تھوڑا ہی حصہ باقی رہ گیا ہو۔ اللہ تعالی اعلم۔